ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو یہ روزانہ ہر لیٹر پر تقریباً 125 روپے سے 150 روپے تک، اور جنگ کے حالات میں تو اور زیادہ کمانا شروع کر دیا تھا انہوں نے، بجائے اس کے کہ لیوی کو ختم کرتے انہوں نے اور لیوی بڑھا دی تھی اور ان حالات میں بھی کمائی کی اپنی نااہلی چھپانے کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو روزانہ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں 125 سے 150 روپے ایک لیٹر پر، اور ان کے ٹیکسوں سے حکومت نے اپنی اس لیوی کا ہدف 12 مہینے کی لیوی کا ہدف 11 مہینے میں پورا کر لیا۔ 1700 ارب روپے غریبوں سے، مڈل کلاس سے، بائک چلانے والوں سے اور چھوٹی گاڑیاں چلانے والے مڈل کلاس لوگوں سے گورنمنٹ نے صرف لیوی کے ٹیکس کی مد میں وصول کیا ہے۔ 1700 ارب روپے انہوں نے ایک ناجائز ٹیکس لگا کر وصول کیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 8000 ارب روپے سے زیادہ جمع ہو چکے ہیں اب تک، اور پیٹرولیم کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ریفائنریز کو کتنا ڈیولپ کیا ہے۔ تو گورنمنٹ نچوڑ رہی ہے غریبوں کو اور مڈل کلاس اور طالب علموں کو اور مزدوروں کو اور کسانوں کو۔ تو کیا یہ گورنمنٹ تمام یونیورسٹی کے اور کالجوں کے اور اسکولوں کے بچوں کی ایجوکیشن فری نہیں کر سکتی؟ اگر یونیورسٹی کی سطح تک جتنے بچے 57 لاکھ اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان سب کی ایجوکیشن 100% فری ہو جائے تو بھی یہ کوئی 500-700 ارب روپے میں کام ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح سوچ ہی نہیں سکتے یہ 1700 ارب روپے کی لیوی لے لیتے ہیں یا 1800 اور 2000 ارب روپے اس آئی پی پی مافیا کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں جو اس بجلی کے پیسے چارج کر رہا ہے جو بجلی بنتی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر، اور ہماری ایجوکیشن میں یہ نہیں دینا چاہتے، یونیورسٹیوں کو پیسے نہیں دیں گے، یہ اسکولوں کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، یہ آئی ٹی میں فری آئی ٹی پروگرام نہیں نکالیں گے بھی تو اس طرح سے جیسے کوئی این جی او کر سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ اگر اس نوجوانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو سارے دل اندر دور ہوں گے۔ ایک گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو اس ملک میں موقع دیا، 100% ایجوکیشن فری کریں گے اور سب کے لیے ایک کوالٹی ہوگی، ایک کوالٹی۔ دولت کی بنیاد پر تعلیم کیسے تقسیم ہو سکتی ہے بھائی؟ تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم جو دولت کی بنیاد پر تعلیم کا معیار بیچتی ہے۔ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر اگر کام کر رہا ہے ہم انکریج کریں گے، لیکن ہمارا اس میں ایک کانسیپٹ ہے وقف کا، تجارت کرنی ہے جوتوں کی کرو، کپڑوں کی کرو، زراعت کرو، تعلیم کی تجارت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہماری ہسٹری میں۔ اس کو تو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہونا چاہیے، اور اس کو ٹرسٹ کی بنیاد پر تعلیم کا سسٹم ہے جو پرائیویٹ سیکٹر چلا سکتا ہے۔ تو ایک کمپریہنسو پالیسی کے تحت اپ لفٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس پوری جدوجہد میں میں چاہتا ہوں نوجوان ہمارا ساتھ دیں، یہ سیریس مسئلہ ہے۔ اور اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بنو قابل کا پروگرام ہے یہ گلی گلی محلہ محلہ پہنچ رہا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں آپ ہمارے ساتھ دیں، آپ اس میں والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، ہم مل کر انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے اور بڑھائیں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کیسے چلے گا، کیسے فنڈنگ ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں کراچی سے سفر شروع ہوا اور چترال تک چلا گیا۔ بلوچستان میں، پاکستان میں کسی پارٹی نے آج تک نوجوانوں کو بلوچستان میں انگیج نہیں کیا، گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا۔ آپریشن کرو، آزاد کشمیر میں کرو، بلوچستان میں کرو، کے پی میں کرو، لیکن ان کو رائٹ نہ دو، ان کو تعلیم نہ دو، ان کو روزگار نہ دو، ان کو پوچھو نہیں، اور اگر غصہ پیدا ہو اور کوئی کو استعمال کرے تو پوری آبادیوں پر آپ آپریشن مسلط کر دیں، تو یہ قوم آپریشنوں سے نہیں چلے گی۔ اس کو آپریشن چاہیے، تعلیمی آپریشن، اس کو چاہیے ٹیکنالوجی کا آپریشن، اس کو چاہیے کہ یہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ تو الحمدللہ ہم نے بلوچستان جیسی جگہ پہ، کوئٹہ میں، لورالائی میں، گوادر میں، جعفر آباد میں جب یہ آئی ٹی کے کورسز اناؤنس کیے، گراؤنڈ بھر گئے وہاں پر، اور سب کو ہم نے بتا دیا کہ یہ سب پاکستان کے فریم ورک میں رہ کر نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ہاتھ کو پکڑے۔ پھر اسی طرح آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، پنڈی میں دیکھا، پورے پنجاب میں دیکھا، اسی طرح اندرون سندھ تک، حیدرآباد میں میں نے پروگرام وہاں پر ہم نے ٹیسٹ کیا، 18,000 اسٹوڈنٹس نے، لڑکے لڑکیوں نے وہاں ٹیسٹ پرفارم کیا۔ ابھی ہم مردان گئے تھے تو 3 بڑے گراؤنڈ بھر گئے۔ اب کیسے ہوگا؟ ہو رہا ہے الحمدللہ، انٹرویوز چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی کلاسز بھی پورے پاکستان میں کیمپسز بن رہے ہیں 100% فری انشاءاللہ۔ جو ہم آپ سے ٹوکن منی 2-4 ہزار روپے لیتے ہیں وہ بھی واپس کر دیتے ہیں،
تو یہ اللہ نے چاہا تو گیم چینجر بنے گا. ہم یونیورسٹی بھی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم انکیوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں جگہ جگہ پلیسز, تاکہ آپ لوگ سہولت کے ساتھ اس سارے کام کر سکیں. وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ سب لوگوں کے تعاون سے ہمیں کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا. آخر میں آپ سے میں بس اتنا کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, کچھ چیزیں اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں. جنریشن زی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنریشن زی جو ہے یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, یہ فوکس نہیں ہے, یہ سنتے نہیں ہیں, یہ اپنی چلاتے ہیں. وہ بھائی کرتے ہوں گے یہ سارے کام. ایک تو بات یہ ہے کہ جو بھی اپنی نئی نسل کے متعلق کچھ کہتا ہے تو اس میں نئی نسل کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ پرانی نسل کچھ نہیں کرتی تو نئی نسل میں گڑبڑ ہوتی ہے نا. اپنی ذمہ داریاں آپ بھی, آپ کے بعد کی جو الفا جنریشن اگر بگڑے گی تو آپ کی وجہ سے بگڑے گی.